بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. Welcome to Introduction to Sociology SOC 101. بچے یونیورسٹی آف پاکستان کا یہ سلیبس، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے لیسن نمبر 3 کی طرف آگے بڑھتے ہیں. لیسن نمبر 3 ہے تھیوریٹیکل پیراڈائمز. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل اسٹڈی ٹائم فار آل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں. تو ہمارا لیسن نمبر 3 ہے سوشیالوجی 101، انٹروڈکشن ٹو سوشیالوجی SOC 101، ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کا سلیبس. تو اس کا نیکسٹ لیسن، اس کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے. تھیوریٹیکل پیراڈائمز. تھیوریٹیکل تھیری سے ہے، THEORY، تھیری. اس کو بعض لوگ تھیوری بھی کہتے ہیں. تو تھیری سے تھیوریٹیکل. تھیری کسی نظریے کو کہتے ہیں، جیسے پاکستان کا نظریہ ہے. نظریہ پاکستان کے پاکستان جو ہے وہ اس علاقے میں ہندوستان میں 2 قومیں آباد تھیں. تو اس بنیاد پر پاکستان کو بنایا گیا کہ مسلمان ایک علیحدہ شناخت رکھتے ہیں، علیحدہ مذہب رکھتے ہیں، تو ان کو ایک علیحدہ گھر ایسا چاہیے جہاں پہ وہ اپنے اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں. تو یہ ایک تھیری تھی، ایک نظریہ تھا. تو کسی بھی حوالے سے پہلے ایک نظریہ قائم ہوتا ہے سائنٹیفک میتھڈ میں، اور پھر اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں اور اس کو پھر قابل عمل بنایا جاتا ہے. تو تھیوریٹیکل پیراڈائمز نظریاتی مثالیں یا نظریاتی نمونے. پیراڈائمز نمونے یا مثالیں. لیسن اوور ویو. سیلینٹ پیراڈائمز نمایاں جو نمونے یا مثالیں یہاں پہ ہم پڑھیں گے وہ 3 قسم کی ہیں. دا اسٹرکچرل فنکشنل پیراڈائم، ساخت اور فنکشنز کے لحاظ سے، عوامل کے لحاظ سے مثال یا پیراڈائم یا نمونہ یا روڈ میپ. دا سوشل کنفلکٹ پیراڈائم، سماجی کشمکش کا پیراڈائم. دا سمبولک انٹریکشن پیراڈائم، علامتی تعامل کا پیراڈائم، روڈ میپ یا نمونہ یا مثال. تھیری از اے اسٹیٹمنٹ آف ہاؤ اینڈ وائی اسپیسیفک فیکٹس آر ریلیٹڈ. تھیری یا نظریہ ایک ایسے بیان کو کہتے ہیں کہ کیسے اور کیوں خاص قسم کے حقائق آپس میں ریلیٹڈ ہوتے ہیں، آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. خاص قسم کے جو حقائق ہیں وہ کس طرح سے اور کیوں آپس میں ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے. تو اس سٹیٹمنٹ کو، بیان کو نظریہ یا تھیری کہتے ہیں. دا جاب آف سوشیالوجیکل تھیری از ٹو ایکسپلین سوشل بیہیویئر ان دا ریئل ورلڈ. جو عمرانی نظریہ ہے، سماجی نظریہ ہے، معاشرے کا نظریہ ہے، اس کا کام یہ ہے کہ یہ وضاحت کرتا ہے ہمارے سماجی رویوں کی حقیقی دنیا میں. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، وائی سم گروپس آف پیپل ہیو ہائر سوسائڈ ریٹس دین ادرس. مثال کے طور پر کہ کچھ لوگوں کے گروہ ایسے ہیں جہاں پہ خودکشی کا رجحان زیادہ پایا جاتا ہے دوسروں کے مقابلے میں. تو ایسا کیوں ہے؟ ان بلڈنگ تھیری، ایک نظریے کو تعمیر کرنے میں، ایک نظریے کو بنانے میں سوشیالوجسٹ فیس 2 بیسک فیکٹس. ماہر عمرانیات کو، ماہر سماجیات کو 2 بنیادی حقائق کا سامنا کرنا ہوتا ہے. وٹ ایشوز شوڈ وی اسٹڈی، ہمیں کون سے مسائل کو پر بحث کرنی چاہیے، ہمیں کون سی مسائل کو ڈسکس کرنا چاہیے، اسٹڈی کرنا چاہیے. ہاؤ شوڈ وی کنیکٹ دا فیکٹس، ہم حقائق کو آپس میں کیسے جوڑ سکتے ہیں. ہاؤ سوشیالوجسٹ آنسر دیز کویسچنز ڈپینڈز آن دیئر تھیوریٹیکل روڈ میپ اور پیراڈائم. تو جو ماہر سماجیات ہیں، ماہر عمرانیات ہیں، وہ کس طرح ان سوالوں کے جواب دیں گے، اس بات کا انحصار، اس بات کا دار و مدار نظریاتی روڈ میپ پہ ہے، نظریاتی مثالوں پہ ہے، نظریاتی سمت پہ ہے. پیراڈائم از اے بیسک امیج آف سوسائٹی. پیراڈائم، روڈ میپ، سمت یا مثال، یہ ایک معاشرے کا بنیادی عکس ہے. A theoretical paradigm provides a basic image of society. ایک جو نظریاتی پیراڈائم ہوتا ہے، ایک جو عمرانی یا سماجی روڈ میپ ہوتا ہے، یہ ایک معاشرے کا بنیادی عکس فراہم کرتا ہے. That guides thinking and research. اور یہ جو عکس ہوتا ہے، یہ جو تھیوریٹیکل پیراڈائم ہوتا ہے، یہ رہنمائی کرتا ہے ہماری فکر، ہماری ریسرچ، ہماری سوچ کی طرف. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، ڈو سوسائٹیز ریمین اسٹیٹک، کیا معاشرے
ہمیشہ منجمد رہتے ہیں یعنی وہ مزید گرو نہیں کرتے. ڈو دے کنٹینیوسلی کیپ چینجنگ, کیا یہ مسلسل تبدیل ہوتے رہتے ہیں. واٹ کیپس دیم اسٹیبل, انہیں کیا چیز مستحکم بناتی ہے. واٹ میکس سوسائٹیز ایور چینجنگ, اور وہ کیا چیز ہے جس سے معاشرے ہر وقت تبدیل ہوتے رہتے ہیں. سیلینٹ پیراڈائمز, نمایاں نمونے, نمایاں مثالیں یا نمایاں روڈ میپ. سوشیالوجی ہیز 3 میجر پیراڈائمز ریفلیکٹنگ ڈفرنٹ امیجز آف سوسائٹی. عمرانیات میں یا سماجیات میں, سوشیالوجی میں 3 بڑے پیراڈائمز ہیں, روڈ میپ ہیں جو معاشرے کے مختلف جو امیجز ہیں, عکس ہے, ان کی عکاسی کرتے ہیں. تو پہلے نمبر پہ ہے دا اسٹرکچرل فنکشنل, تو اس کو پہلے پڑھتے ہیں. نمبر 1 دا اسٹرکچرل فنکشنل پیراڈائم, ساخت اور عوامل کے لحاظ سے جو پیراڈائم ہے, روڈ میپ ہے. اٹ از اے فریم ورک, یہ ایک فریم ورک ہے فار بلڈنگ تھیری, نظریے کو تعمیر کرنے کے لیے. دیٹ سیز سوسائٹی ایز اے کمپلیکس سسٹم, اور یہ جو نظریہ ہے یہ سوسائٹی کو, معاشرے کو ایک پیچیدہ نظام کے طور پہ, ایک کمپلیکس سسٹم کے طور پہ دیکھتا ہے. ہوز پارٹس ورک ٹوگیدر, جس کے مختلف پارٹس, جس کے مختلف حصے مل کر کام کرتے ہیں. ٹو پروموٹ سالیڈیرٹی, استحکام کو فروغ دینے کے لیے. اینڈ اسٹیبلٹی, اور اس کا مطلب بھی وہی ہوا, رواداری اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں مل کر ایک کمپلیکس سسٹم بناتے ہیں جس کو ہم اسٹرکچرل فنکشنل پیراڈائم کہتے ہیں. دا پیراڈائم از بیسڈ آن دی آئیڈیا دیٹ, تو یہ جو پیراڈائم ہے, یہ جو روڈ میپ ہے, یہ اس تصور پہ, اس خیال پہ بنایا گیا ہے. نمبر 1 آور لائفز آر گائیڈڈ بائی سوشل اسٹرکچر, ہماری زندگیوں کی رہنمائی ہمارا سماجی اسٹرکچر, ہمارا جو سماجی ڈھانچہ ہے وہ کرتا ہے. دیٹ از ریلیٹیولی اسٹیبل پیٹرنز آف سوشل بیہیویئر, قدرے جو مستحکم پیٹرنز ہیں, طریقے ہیں, نمونے ہیں ہمارے سوشل بیہیویئر کے, یعنی جو ہمارے سماجی رویے ہیں انسانوں کے, ان کے جو اسٹیبل پیٹرن ہیں جو کہ سال ہر سال سے چلتے آ رہے ہیں. سوشل اسٹرکچر گیوز آور لائف شیپ, ویدر اٹ بی ان فیملیز, دا ورک پلیس اور دا کلاس روم. جو سوشل اسٹرکچرز ہیں, جو سماجی ساخت ہے, یہ ہماری زندگیوں کو شکل دیتی ہیں, چاہے ہم اپنے خاندانوں میں رہ رہے ہوں, چاہے ہم کسی جگہ کام کرنے والی جگہ پہ موجود ہوں, یا ہم اپنی کلاس روم میں موجود ہوں. تو جو سوشل اسٹرکچر ہوتا ہے اس کے ہماری زندگیوں پر اثرات ہوتے ہیں, چاہے ہم اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے ہم مزدور ہیں, ورکر ہیں, یا ہم اپنے خاندان کا کوئی ممبر ہے. نمبر 2 اسپیشل اسٹرکچرز کین بی انڈرسٹوڈ ان ٹرمز آف دیئر سوشل فنکشنز. جو سوشل اسٹرکچرز ہوتے ہیں, سماجی ساخت ہوتی ہے, کین بی انڈرسٹوڈ, اس کو سمجھا جا سکتا ہے, ان ٹرمز آف دیئر سوشل فنکشنز, ان کے سوشل فنکشنز کی بنیاد پہ. آر کانسیکوینسز فار دی آپریشن آف سوسائٹی ایز اے ہول, یا وہ نتائج جو سوسائٹی کے آپریٹ کرنے کے نتیجے میں آتے ہیں ایز اے ہول. آل سوشل اسٹرکچرز فرام سمپل ہینڈ شیک ٹو کمپلیکس ریچول ریچولز. اور یہ جو تمام کے تمام سوشل اسٹرکچرز ہیں, ایک عام ہاتھ ملانے سے, یہ بھی تو ایک رویہ, ایک بیہیویئر ہے نا, کہ دوستوں سے آپ گلے ملتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. تو یہ ایک سمپل قسم کا ہینڈ شیک سے لے کے پیچیدہ قسم کے جو مذہبی رسومات ہیں ان کی ادائیگی تک. تو جو مذہبی رسومات ہیں, خوشی غمی کی رسومات ہیں, آپس کے تعلقات ہیں, یہ سارے کے سارے سوشل اسٹرکچر کا حصہ ہوتے ہیں. فنکشن ٹو کیپ سوسائٹی گوئنگ, اور یہ جو چھوٹے سے چھوٹے سوشل اسٹرکچر سے لے کے پیچیدہ سے پیچیدہ سوشل اسٹرکچر تک, یہ ساری چیزیں مل کے معاشرے کو آگے بڑھاتی ہیں. آل سوشل اسٹرکچرز کنٹریبیوٹ ٹو دی آپریشن آف سوسائٹی, اور یہ تمام جو سوشل اسٹرکچرز ہوتے ہیں یہ حصہ ڈالتے ہیں ایک سوسائٹی کو آپریٹ کرنے میں, ایک سوسائٹی کو آگے بڑھانے میں. ہربرٹ اسپینسر 1820 to 1903 کمپیئرڈ سوسائٹی ٹو دی ہیومن باڈی. ہربرٹ اسپینسر, جن کا زندگی کا دورانیہ 1820 سے 1903 تک ہے, انہوں نے معاشرے کو انسانی جسم کے ساتھ اس کا موازنہ کیا ہے. دا اسٹرکچرل پارٹ آف ہیومن باڈی, انسانی جسم کے جو اسٹرکچرل پارٹس ہیں, دا اسکیلیٹن, مسلز اینڈ ویریس انٹرنل آرگنز, جن میں ڈھانچہ آتا ہے, جسم کے پٹھے آتے ہیں, اور مختلف قسم کے اندرونی اور بیرونی اعضاء آتے ہیں.
شو انٹر ڈیپینڈنس، ان کے درمیان انٹر ڈیپینڈنس موجود ہے. انٹر ڈیپینڈنس کیا ہے کہ یہ آپس میں آزادی کے ساتھ اپنا اپنا کام کرتے ہیں. ایچ کنٹریبیوٹنگ ٹو دی سروائیول آف دی انٹائر آرگنزم، اور ہر ایک حصہ ڈالتا ہے پورے کے پورے جاندار کے سروائیول کے لیے. یعنی کہ یہ مختلف جو آرگنز ہیں یہ آپس میں مل کے انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں اور پورے کا پورا آرگنزم جو ہے وہ ان کی وجہ سے آگے بڑھتا ہے. سملرلی ویریس سوشل سٹرکچرز، اسی طرح سے مختلف جو سوشل سٹرکچرز ہیں سچ ایز دی فیملی، جیسے کہ خاندان، ایجوکیشنل سسٹم، تعلیمی نظام، اینڈ دا اکانومی اور معیشت آر انٹر ڈیپینڈنٹ. یہ بھی انٹر ڈیپینڈنٹ ہے، یہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں اور ایز اے ہول سوسائٹی کو فائدہ دیتے ہیں. ورکنگ ان کریکٹ ٹو پریزرو دا سوسائٹی، ورکنگ ان کنسرٹ ٹو پریزرو دی سوسائٹی، اور ان کا مقصد معاشرے کو پریزرو کرنا، محفوظ بنانا ہوتا ہے. ٹالکوٹ پارسنز 1902 to 1979 سا سوسائٹی ایز اے سسٹم. ٹالکوٹ پارسنز جن کی زندگی کا دورانیہ 1902 سے 1979 ہے، انہوں نے سوسائٹی کو ایز اے سسٹم کہا ہے. اینڈ sought to identify the basic tasks that any and all scientists must perform to survive and the way they accomplish these tasks. And sought to identify the basic tasks. انہوں نے جو بنیادی کام ہیں ان کی شناخت کرنے کی کوشش کی. that any and all scientists، جو کوئی ایک سائنسدان یا سارے سائنسدان must perform، ان کو پرفارم کرنا چاہیے to survive، زندہ رہنے کے لیے، and the way they accomplish these tasks، اور اپنے طریقوں کے لیے جس کے ذریعے سے وہ ان کاموں کی تکمیل کرتے ہیں. رابرٹ کے مرٹن 1910 to 2003 looked at functions in a different way. رابرٹ کے مرٹن نے ان فنکشنز کو مختلف طریقے سے دیکھا. نمبر 1، the consequences of any social pattern are likely to differ for various categories of people. کوئی بھی سوشل پیٹرن ہے، اس کے جو نتائج ہوتے ہیں، جو اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، یہ مختلف جو لوگوں کے گروہ ہوتے ہیں ان میں اختلاف ہوتا ہے. یعنی جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ لوور کلاس ہوتی ہے، مڈل کلاس ہوتی ہے، اپر کلاس ہوتی ہے. اسی طرح سے ایجوکیشنل اداروں کے اندر لوگ ہوتے ہیں، ورکنگ پلیسز پہ لوگ ہوتے ہیں، پبلک پلیسز پہ لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ ورکنگ گروپس ہیں، ڈفرینٹ گروپس ہیں، تو ان کے ڈفرینٹ سوشل پیٹرنز ہیں. تو یہ جو سوشل پیٹرنز ہیں یہ لوگوں کی مختلف کیٹیگری کے اندر ڈفر کرتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، کنونشنل فیملی پیٹرن پرووائڈس فار دی سپورٹ اینڈ ڈیولپمنٹ آف چلڈرن. جو روایتی انسانی پیٹرن ہے، خاندانی نظام ہے، وہ سپورٹ فراہم کرتا ہے اور ڈیولپمنٹ فراہم کرتا ہے بچوں کو. بٹ اٹ آلسو کنفرز پریولیجز آن مین وائل لمٹنگ دا اپرچونیٹیز فار وومین. اور یہ مردوں کو زیادہ جو ہے وہ سہولیات فراہم کرتا ہے اور خواتین کو کم مواقع دیے جاتے ہیں. تو یہ ڈفر کرتی ہے یہ چیز کہ جو سپورٹ ہے، ڈیولپمنٹ ہے، بچوں کو سب سے زیادہ دی جاتی ہے. اس کے بعد مردوں اور عورتوں کا جب کمپیریزن کیا جائے تو مردوں کو زیادہ پریولیجز دی جاتی ہیں اور خواتین کو جو اپرچونیٹیز ہیں کم دی جاتی ہیں. نمبر 2، پیپل ریئرلی پرسیو آل دی فنکشنز آف اے سوشل اسٹرکچر. لوگ شاذ و نادر ہی جو سوشل اسٹرکچر کے فنکشنز ہوتے ہیں ان کو سمجھ پاتے ہیں، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. He therefore distinguishes between manifest functions، لہٰذا وہ فرق بتاتا ہے ظاہری فنکشنز میں. مینیفیسٹ فنکشنز وہ فنکشنز جو کہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. دا ریکگنائزڈ اینڈ انٹینڈیڈ کانسیکوینسز آف اے سوشل پیٹرن، کسی سوشل پیٹرن کے جانے پہچانے اور نظر آنے والے جو نتائج ہوتے ہیں. اینڈ لیٹنٹ فنکشنز، اور خفیہ فنکشنز. دا لارجلی ان ریکگنائزڈ اینڈ ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز، یہ عام طور پہ نہ پہچانے جانے والے اور نہ نظر آنے والے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. مینیفیسٹ فنکشنز آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس کے جتنے بھی فنکشنز ہوتے ہیں وہ مینیفیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں. امپارٹنگ نالج، علم حاصل کرنا. پریپیئرنگ ینگ پیپل فار جاب مارکیٹ، نوجوانوں کو جاب مارکیٹ کے لیے تیار کرنا. لیٹنٹ فنکشنز کوڈ بی کیپنگ سو مینی ینگ پیپل آؤٹ آف دی لیبر مارکیٹ. اور جو لیٹنٹ فنکشنز ہوتے ہیں، خفیہ فنکشن ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے ہو سکتے ہیں کہ بہت سارے نوجوانوں کو لیبر مارکیٹ سے باہر نکالنا. نمبر 3، ناٹ آل دی افیکٹس آف اینی سوشل سسٹم بینیفٹ ایوری ون ان سوسائٹی.
یہ جتنے بھی ایفیکٹس ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں ہوتا کسی سوشل سسٹم کے اندر یہ جتنے بھی ایفیکٹس ہوتے ہیں یہ ہر کسی سوسائٹی میں ہر کسی کو فائدہ دیں، یہ نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں. دیر کوڈ بی سوشل ڈس فنکشنز، اگر سوشل فنکشنز ہیں تو ڈس فنکشنز بھی ہو سکتے ہیں. دیٹ از انڈیزائریبل کانسیکوینسز فار دی آپریشن آف سوسائٹی. ایک سوسائٹی کے چلنے کے دوران جو غیر ضروری نتائج ہوتے ہیں جس کا سوسائٹی کو فائدہ نہیں ہوتا وہ بھی ہو سکتے ہیں. ناٹ ایوری ون ایگریز آن وٹ از بینیفیشیل اینڈ وٹ از ہارمفل. کوئی بھی شخص کسی چیز کے بارے میں ایگری نہیں کر سکتا کہ یہ اس کے لیے بینیفیشیل ہے یا ہارمفل ہے. کسی کے لیے ایک چیز بینیفیشیل ہے وہ دوسرے کے لیے ہارمفل ہو سکتی ہے، کسی کے لیے کوئی چیز ہارمفل ہے وہ دوسرے کے لیے بینیفیشیل ہو سکتی ہے، لیکن یہ سب سوسائٹی کا حصہ ہے. از وومن ایمپاورمنٹ فنکشنل؟ کیا خواتین کو ایمپاور کرنا، ان کو ان کے حقوق دینا یہ سوسائٹی کے اندر فنکشنل ہو چکا ہے؟ تو یقیناً یہ صحیح طرح سے فنکشنل نہیں ہے. پہلے دو ادوار کے مقابلے میں بہت بہتر ہے لیکن صحیح فنکشنل نہیں ہے. کریٹیکل ایویلیویشن، اب اس کے یہ جو پیراڈائم تھا اس کی کریٹیکل ایویلیویشن کرتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں تنقیدی طور پر. دا چیف کریکٹرسٹک آف اسٹرکچرل فنکشنل پیراڈائم، تو جو اسٹرکچرل فنکشنل پیراڈائم ہے اس کا جو بڑی خصوصیت ہے از اٹس ویژن آف سوسائٹی ایز آرڈرلی اسٹیبل اینڈ کمپریہنسیبل. تو یہ اس کا نظریہ ہے کہ سوسائٹی کو یہ جو پیراڈائم ہے اسٹرکچرل فنکشنل پیراڈائم، اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سوسائٹی کو ایک ترتیب میں، آرڈر میں، نظم میں، منظم طریقے سے دیکھتا ہے، اسٹیبل دیکھتا ہے اور کمپریہنسیبل جامع طور پہ دیکھتا ہے. گول از ٹو فگر آؤٹ واٹ میکس دی سوسائٹی ٹک. اور اس کی جو گول ہے، اس کی جو منزل ہے پیراڈائم کی، وہ یہ ہے کہ سوسائٹی کو ٹک شو کیا جائے، سوسائٹی کو بالکل درست حالت میں رکھا جائے. ہاؤ کین وی ایزیوم دیٹ سوسائٹی ہیز اے نیچرل آرڈر؟ ہم یہ کیسے فرض کر سکتے ہیں کہ معاشرے کا جو آرڈر ہے، جو نظم ہے، یہ قدرتی ہے. اف دیٹ از نیچرل then there should be no variation in the social pattern of people at different places and there should be no change over time. اگر تو یہ فطری ہے، اگر تو یہ قدرتی ہے تو ہمیں جو ویریشن نظر آتی ہے سوشل پیٹرن، لوگوں کے سوشل پیٹرن میں جو اختلاف نظر آتا ہے مختلف جگہوں کے اوپر، مختلف طبقوں کے اندر، وہ نہیں نظر آنا چاہیے اگر یہ قدرتی ہو. اینڈ دیر شوڈ بی نو چینج اوور ٹائم، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی بھی نہیں آنی چاہیے. ہاؤ اباؤٹ دی ان ایکویلٹیز ان سوسائٹی دیٹ جنریٹ ٹینشن اینڈ کنفلکٹ؟ اور ان غیر مساوی باتوں کے بارے میں جو معاشرے میں غیر مساوی چیزیں پائی جاتی ہیں، غربت ہے، امارت ہے، کچھ لوگ امیر ہیں اور زیادہ تر غریب ہیں، اسی طرح اور بہت سارے اختلافات ہیں، ان ایکویلٹیز ہیں جو کہ کنفلکٹ، کشمکش پیدا کرتی ہیں، ٹینشن، تناؤ پیدا کرتی ہیں. ان چیزوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر یہ نیچرل ہو تو یہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. اپروچ اپیئرس ٹو بی کنزرویٹو، لیکن یہ جو اپروچ ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ قدر قدامت پسندانہ لگتی ہے. نیکسٹ ہے دا سوشل کنفلکٹ پیراڈائم، سماجی کشمکش کا پیراڈائم روڈ میپ. دا سوشل کنفلکٹ فریم ورک سیز سوسائٹی ایز این ایرینا آف ان ایکویلٹی دیٹ جنریٹس کنفلکٹ اینڈ چینج. جو سوشل کنفلکٹ فریم ورک ہے یا سوشل کنفلکٹ پیراڈائم ہے، یہ معاشرے کو ایک اکھاڑے کے طور پہ دیکھتا ہے. ایرینا کہتے ہیں اکھاڑے کو جہاں پہ پہلوان کشتی کرتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ معاشرہ ایک اکھاڑے کی طرح ہے جس کے اندر ان ایکویلٹی ہے، اس میں غیر مساوی چیزیں ہیں، دیٹ جنریٹس کانفلکٹس، اور یہ چیزیں جو ان ایکویلٹی ہے، غیر مساوی پن ہے، یہ کشمکش اور چینج اور تبدیلی لے کے آتا ہے. ان لائک اسٹرکچرل فنکشنل پیراڈائم، جو اسٹرکچرل فنکشنل پیراڈائم ہم نے پہلے پڑھا ہے اس کے برعکس، وچ ایمفیسائزز سولیڈیرٹی، جو استحکام پہ زور دیتا ہے. دس اپروچ ہائی لائٹس ڈویژن بیسڈ آن ان ایکویلٹی. تو یہ والا سوشل کنفلکٹ پیراڈائم ہے، اس کی جو اپروچ ہے یہ روشنی ڈالتی ہے ڈویژن پہ، تقسیم پہ، جس کی بنیاد ان ایکویلٹی پہ ہے. فیکٹرز لائک جینڈر، ایتھنیسٹی، سوشل کلاس اینڈ ایج آر لنکڈ ٹو دی ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف منی، پاور، ایجوکیشن اینڈ سوشل پریسٹیج.
مختلف عوامل جیسے کہ جنس، نسلیں، معاشرتی طبقے اور عمر، ان کا تعلق ان ایکول ڈسٹریبیوشن کے ساتھ ہے. اور یہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن کس چیز کی ہے؟ غیر مساوی تقسیم کس کی ہے؟ روپے کی، طاقت کی، تعلیم کی اور سماجی رتبوں کی. یعنی یہ جتنی چیزیں ہیں یہ معاشرے کے اندر غیر مساوی ہیں. تو انہی کی بنیاد کے اوپر مختلف جو مرد و خواتین ہیں، ان کی نسلیں ہیں، ان کے طبقے ہیں اور ان کی ایج ہے، اس کے اوپر اثرات آتے ہیں. A conflict analysis suggests that rather than promoting the operation of society as a whole, social structure typically benefits some people while depriving the others. جو کنفلکٹ انالیسز ہے، کشمکش کا جو تجزیہ ہے، وہ بتاتا ہے کہ rather than promoting the operation of society as a whole، بجائے اس کے کہ ایز اے ہول سوسائٹی کا جو آپریشن ہے، معاشرہ جو اپنا ورکنگ کرتا ہے، اس کو ایز اے ہول ایک مجموعے کے طور پر اس کو پروموٹ کیا جائے، اس کی بجائے سوشل سٹرکچر ٹپیکلی بینیفٹ سم پیپل، جو ہمارا سوشل سٹرکچر ہے یہ عام طور پر، روایتی طور پر کچھ لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، وائل ڈپرائیونگ دی ادرز، جبکہ دوسروں کو ان کے حقوق سے محروم کرتا ہے. یعنی جو پہلا تھا نا نظریہ، اس میں یہ تھا کہ ڈفرینٹ پارٹس جو ہیں سوسائٹی کے وہ مل کے سوسائٹی کو آگے چلاتے ہیں. تو یہ مثبتیت کا رویہ تھا، اس میں مثبت بات کی گئی تھی. اور یہ جو ہے اس میں نیگیٹو بات ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو معاشرہ ہے یہ ایک اکھاڑے کی مانند ہے جو کشمکش اور تبدیلی کو پیدا کرتا ہے، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ غیر مساوی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر ہے، اور معاشرہ بعض لوگوں کو بینیفٹ دیتا ہے اور بعض لوگوں کو محروم کر دیتا ہے. There is an ongoing conflict between dominant and disadvantaged categories of people. ایک آن گوئنگ کنفلکٹ، ایک مسلسل کشمکش جاری ہے غالب لوگوں میں اور وہ لوگوں کے کیٹیگریز، ان کے وہ لوگ جو کہ ڈس ایڈوانٹیج ہیں، جن کو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو رہا. کچھ ڈومیننٹ ہیں، کچھ غالب ہیں اور باقی مغلوب ہیں، رچ اینڈ پور. کچھ امیر ہیں، کچھ غریب ہیں. وائٹ اینڈ دا کلرڈ، کچھ وائٹ ہیں اور کچھ کلرڈ ہیں. مین ان ریلیشن ٹو وومن، اسی طرح مردوں کو زیادہ پریولیج حاصل ہے، خواتین کو کم مواقع حاصل ہیں. پیپل آن ٹاپ اسٹرائیو ٹو پروٹیکٹ دیئر پریولیجز، جو لوگ ٹاپ پہ ہوتے ہیں وہ جدوجہد کرتے ہیں کہ وہ ان کے جو پریولیجز ہیں، ان کے جو فوائد ہیں، ان کو پروٹیکٹ کریں. while the disadvantaged try to gain more resources for themselves، جبکہ جن کو فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہوتا، جو غریب ہوتے ہیں، وہ مزید ذرائع تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسکولنگ perpetuates inequality by reproducing the class structure in every new generation. اسکولوں کے اندر غیر مساوی چیزیں جو ہیں وہ پروان چڑھتی ہیں اور یہ مختلف قسم کے کلاس سٹرکچر نئی جنریشن کو منتقل کرتے ہیں. مختلف اسکولوں کے اندر بھی طبقاتی تقسیم موجود ہوتی ہے. who goes to school, to college, to university, to vocational training institution. وہ کون لوگ ہیں جو اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں یا ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. غریبوں کے بچوں کے لیے اسکول، کالج، یونیورسٹی یا ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوشن کا کوئی تصور نہیں ہوتا. ہاؤ ڈو دی اسٹرکچرل فنکشنلسٹ لک ایٹ دی ابو انالیسز. جو اسٹرکچرل فنکشنلسٹ ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں اس نظریے کے، وہ اس انالیسز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اسٹرکچرل فنکشنلسٹ assert that such tracking benefits all of society because students receive training that is appropriate to their academic abilities. جو اسٹرکچرل فنکشنلسٹ ہوتے ہیں assert، وہ زور دیتے ہیں that such tracking benefits، کہ یہ جو benefits ہیں all of society، جو سوسائٹی سے ملتے ہیں، because students receive training، کیونکہ اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ ملتی ہے، that is appropriate to their academic abilities. تو یہ جو اوپر والا جو پیراڈائم تھا اس کو ماننے والے اس کو پازیٹیو طریقے سے لیتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ سکولز میں، کالجز میں جاتے ہیں، ووکیشنل انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے ان کو فوائد ہی حاصل ہوتے ہیں. تو یہ مثبتیت کا رویہ. Conflict sociologists counter the argument saying that tracking often has less to do with talent than with the student's social background, so that the well-to-do are placed in higher tracks and the poor children end up in lower tracks.
تو یہ جو پہلا نظریہ ہم نے پڑھا تھا اسٹرکچرل فنکشنسٹ، تو وہ تو اس کو مثبت نظر سے دیکھتے ہیں کہ جب اسٹوڈنٹ اسکول کالج یونیورسٹی ووکیشنل انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں تو وہاں سے بینیفٹ لے کے نکلتے ہیں. لیکن جو کنفلکٹ سوشیالوجسٹ ہیں، یہ جو دوسرا پیراڈائم پڑھ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، وہ اس آرگومنٹ کا جو ہے نا وہ کاؤنٹر نیریٹو دیتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں کہ جو ٹریکنگ ہے آفن ہیز لیس ٹو ڈو وتھ ٹیلنٹ، اس کا ٹیلنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اسکول بھیج دینا، کالج بھیج دینا، یونیورسٹی بھیج دینے سے اس کا ٹیلنٹ سے تعلق نہیں ہے. دین ود دا اسٹوڈنٹ سوشل بیک گراؤنڈ، کیونکہ ہر اسٹوڈنٹ کا ایک اپنا سوشل بیک گراؤنڈ موجود ہے. سو دیٹ دی ویل ٹو ڈو آر پلیس ان ہائر ٹریکس، لہٰذا جو امیر ہوتے ہیں، جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں، ان کو اچھے ٹریکس مل جاتے ہیں، اچھے سکولز، اچھے کالجز، اچھی یونیورسٹیز مل جاتی ہیں، ان کو اچھے مواقع مل جاتے ہیں. دا پور چلڈرن اینڈ اپ ان لوور ٹریکس. اور جو غریبوں کے بچے ہوتے ہیں وہ ٹاٹ والے اسکولوں میں، ٹوٹے پھوٹے فرنیچر والے اسکولوں میں، بغیر دیواروں کے جو اسکول ہوتے ہیں ان میں وہ اپنی اسٹڈی کو جاری رکھتے ہیں، اور ان کو وہ وسائل اور وہ فیسلٹیز حاصل نہیں ہوتی جو امیروں کے بچوں کو ہوتی ہیں. تو یہ جو کنفلکٹ سوشیالوجسٹ ہیں ان کا یہ نظریہ ہے. ینگ پیپل فرام پریولیجڈ فیملیز گین دا بیسٹ اسکولنگ. نوجوان بچے جن کا تعلق بڑے بڑے خاندانوں سے ہوتا ہے، امیر خاندانوں سے ہوتا ہے، ان کو اچھی اسکولنگ ملتی ہے. اینڈ وین دے لیو کالج، اور جب وہ کالج کو سے رخصت ہوتے ہیں، دے پرسیو پریسٹیجیس ہائر انکم کیریئرس. تو وہ جو رتبے والے اور زیادہ انکم والے کیریئر ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھاگتے ہیں. دیٹ از ناٹ دا کیس فار چلڈرن فرام پور فیملیز. اور یہ معاملہ غریب گھروں کے بچوں کے ساتھ نہیں ہوتا. ان بوتھ کیسز دا سوشل اسٹینڈنگ آف ون جنریشن از پاس ٹو اندر. دونوں کیسز میں، یعنی امیروں والے کیس میں اور غریبوں والے کیس میں، جو سوشل اسٹینڈنگ ہوتی ہے، یعنی غریبوں کے جو طور طریقے اور جو اچیومنٹس ہوتی ہیں، اور جو امیروں کے مینرز اور ان کے جو اچیومنٹس ہوتی ہیں، یہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کو منتقل ہو جاتی ہیں. ود دی اسکولز جسٹیفائنگ دی پریکٹس ان ٹرمز آف انڈیویجول میرٹ. اور یہ اسکول جو ہوتے ہیں یہ ایک پریکٹس فراہم کرتے ہیں جو کہ انڈیویجول میرٹ کا نتیجہ بنتی ہے، اور جس طرح کے اسکول ہوتے ہیں اس طرح کی جنریشن آگے منتقل ہوتی ہے. کنفلکٹ سوشیالوجسٹ ناٹ اونلی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی ان ایکویلٹی ان سوسائٹی. تو جو کنفلکٹ سوشیالوجسٹ ہیں، جو اس پیراڈائم کے ماننے والے ہیں، وہ نہ صرف معاشرے کے اندر جو غیر مساوی پن ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بٹ آلسو ٹرائی ٹو انفلوئنس ٹو ریڈیوس انیکویلٹی ان سوسائٹی. اور وہ معاشرے کے اندر جو غیر مساوی پن ہے اس کو کم کرنے کے لیے بھی مختلف طریقے سوچتے ہیں. دے وانٹ ٹو چینج دی سسٹم، اور وہ سسٹم کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اس پیراڈائم کی کریٹیکل ایویلیویشن پڑھتے ہیں، تنقیدی جائزہ لیتے ہیں. دس اسکول آف تھاٹ ہیز لارج فالوئنگ. یہ جو مکتبہ فکر ہے، اس نظریے کے جو ماننے والے لوگ ہیں ان کی فالوئنگ، ان کے پیروکار زیادہ ہے. دس پیراڈائم ہائی لائٹس ان ایکویلٹی اینڈ ڈویژن سوسائٹی. یہ پیراڈائم روشنی ڈالتا ہے غیر مساوی پن پہ اور تقسیم پہ معاشرے کے اندر جو پائی جاتی ہے. بٹ اٹ لارجلی اگنورز ہاؤ شیئرڈ ویلیوز اینڈ انٹر ڈیپینڈنس کین جنریٹ یونٹی امنگ ممبرز آف اے سوسائٹی. لیکن یہ بڑے سطح پہ اگنور کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے ان ویلیوز، ان اقدار کو، اور جو کہ انٹر ڈیپینڈنس ہوتی ہیں، جن کے بغیر معاشرہ نہیں چلتا، اور یہ معاشرے کے اندر یونٹی اور معاشرے کے افراد کے اندر یونٹی پیدا کرتی ہیں. تو جو پہلے والا نظریہ ہے اس میں معاشرے کے اندر یونٹی پیدا کرنے کے لیے اس کے جتنے بھی ممبرز ہیں، وہ چاہے غریب ہوں، چاہے امیر ہوں، چاہے گورے ہوں، چاہے کالے ہوں، کسی بھی سوسائٹی ضرورت کو ہو، تو اس اسٹرکچر فنکشنل پیراڈائم کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ وہ سارے کے سارے ایک معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں اور معاشرے کو آگے بڑھانے میں مدد دیتے ہیں. تو لیکن اس کے اندر ان ایکویلٹی کی بات نہیں کی گئی. یہ جو دوسرے والا نظریہ ہے، پیراڈائم ہے کنفلکٹ والا، اس کے اندر ان ایکویلٹی کی بات کی گئی اور معاشرے کے مختلف جو پارٹس ہیں ان کے مل کر یونٹی کے طور پہ کام کرنے کی بات کو اگنور کیا گیا ہے. تیسرے نمبر پہ آتا ہے دا سمبولک انٹریکشن پیراڈائم. علامتی تعامل، انٹریکشن کہتے ہیں ربط، دوسروں کے ساتھ رابطہ کرنا، کمیونیکیٹ کرنا، اور سمبولک علامتوں کے ذریعے سے. اس کے نظریے کو پڑھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. دا اسٹرکچرل فنکشنسٹ اینڈ سوشل کنفلکٹ پیراڈائمز شیئر اے میکرو لیول اورینٹیشن. تو جو اسٹرکچرل فنکشنسٹ ہیں اور سوشل کنفلکٹ پیراڈائم، یہ دونوں کے دونوں میکرو لیول کی اورینٹیشن حاصل کرتے ہیں. تو ان کے پیروکار بھی زیادہ ہیں. میننگ اے فوکس آن براڈ سوشل سٹرکچرز، اور جو براڈ سوشل سٹرکچرز ہیں ان کے اوپر ان کا فوکس ہوتا ہے. دیٹ شیپ سوسائٹی ایز اے ہول.
جو پوری کی پوری سوسائٹی کو شکل دیتے ہیں. دا سمبولک انٹریکشن پیراڈائم پرووائڈز اے مائکرو لیول اورینٹیشن. جبکہ جو سمبولک انٹریکشن پیراڈائم ہے یہ مائکرو لیول کی اورینٹیشن فراہم کرتا ہے. میننگ اے فوکس آن سوشل انٹریکشن ان اسپیسیفک سچویشنز. اور یہ جو خاص سچویشنز ہوتی ہیں, صورتحال ہوتی ہیں, اس میں جو لوگوں کا آپس میں میل جول ہوتا ہے اس کے اوپر فوکس کرتا ہے. دا سمبولک انٹریکشن پیراڈائم سیز سوسائٹی ایز دی پروڈکٹ آف دی ایوری ڈے انٹریکشنز آف انڈیویجولس. تو جو سمبولک انٹریکشن پیراڈائم ہے یہ معاشرے کو دیکھتا ہے ایز دی پروڈکٹ, ایک پیداوار کے طور پہ, آف دا ایوری ڈے انٹریکشنز آف انڈیویجولس, جس میں جو افراد ہوتے ہیں ان کے جو روزمرہ کے آپس میں رابطے, آپس میں انٹریکشنز ہوتے ہیں, آپس میں تعامل ہوتا ہے, اس کو دیکھتے ہیں. سوسائٹی اماؤنٹس ٹو بی شیئرڈ ریئلٹی دیٹ پیپل کنسٹرکٹ ایز دے انٹریکٹ ود ون ادر. سوسائٹی اماؤنٹس ٹو دی شیئرڈ ریئلٹی. سوسائٹی جو ہے نا یہ ایک شیئرڈ ریئلٹی ہے جس کو لوگ کنسٹرکٹ کرتے ہیں, تعمیر کر, جب وہ ایک دوسرے سے روابط کرتے ہیں تو اس سے ایک شیئرڈ ریئلٹی بنتی ہے, ایک آپس میں شیئر کی ہوئی حقیقت بنتی ہے جس کو ہم سوسائٹی کہتے ہیں. ہیومن بینگز آر دی کریچرز ہو لیو ان دی ورلڈ آف سمبلس. انسان وہ مخلوق ہیں جو علامتوں کی دنیا میں بستے ہیں. اٹیچنگ میننگ ٹو ورچولی ایوری تھنگ, اور ہر چیز کو مجازی مطلب دیتے ہیں. سمبلس اٹیچ ٹو ریئلٹی. علامتیں جن کو ریئلٹی کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے, میٹیریل یا پھر نان میٹیریل, مادی یا غیر مادی. میننگز اٹیچ ٹو سمبلس. پھر سمبلس کو مطلب دیے جاتے ہیں. سمبلز آر دی مینز آف کمیونیکیشن, اور یہ علامتیں ہی رابطے کا ذریعہ ہیں. دیر فور سمبلز ایز دی بیسز آف سوشل لائف. لہٰذا سمبل یا علامتیں جو ہیں یہ سوشل لائف کی بنیاد ہیں. وداؤٹ سمبلز وی وڈ ہیو نو میکنزم آف پرسیونگ ادرس ان ٹرمز آف ریلیشن شپس. وداؤٹ سمبلز, اگر سمبلز نہ ہوتے, وڈ ہیو نو میکنزم آف پرسیونگ ادرس, تو ہم دوسروں کو سمجھنے کا ہمارے پاس میکنزم نہ ہوتا. ان ٹرمز آف ریلیشن شپ, جیسے کہ ہمارے مختلف رشتہ دار ہوتے ہیں, آنٹس اینڈ انکلس, امپلائرس اینڈ ٹیچرس. خالائیں, چچیاں, پھوپھیاں, انکل, چچا, ماموں, امپلائر, ملازم, نوکر, ٹیچرز, استاد. تو یہ سمبلز ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ایجاد کیے گئے. یہ علامتیں ہیں, یہ علامتیں رشتوں کو دی گئیں, اور ان رشتوں کی اہمیت, ان کا تقدس اور ان کا اعلیٰ ہونا یا عرفہ ہونا یا کم ہونا, ادنا ہونا, یہ طے پایا. اونلی بیکاز وی ہیو دیز سمبلز لائک آنٹس اینڈ انکلز دیٹ ڈیفائن فار اس وٹ سچ ریلیشن شپ اینٹیل. تو یہ سمبلس ہی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری آنٹس ہیں یا ہمارے انکلز ہیں ان کے ساتھ ہمارا کیا ریلیشن شپ ہے. ان سمبلس کی وجہ سے, جیسے ہم چچی, پھوپھی, آنٹی یا انکل یا ماموں یا خالو کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس شخصیت کا تقدس سامنے آ جاتا ہے. کمپیئر دیز سمبلز ود سمبلز لائک بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ. اب یہیں پہ آپ موازنہ کریں دوسری کچھ سمبلز کا, جیسے کہ بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ آپ کہتے ہیں, یو ول سی دیٹ دی ریلیشن شپ چینج کوائٹ ڈفرینٹلی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے مکمل طور پہ ڈفرینٹلی بدل جاتا ہے. یعنی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کہنے سے جو یہ سمبل ہے اس کا درجہ کچھ اور ہوتا ہے, اور آنٹ انکل یا ٹیچر کہنے سے اس کا درجہ کچھ اور ہوتا ہے. وداؤٹ سمبلز وی کی ناٹ کوآرڈینیٹ آور ایکشنز ود ادرس. اگر سمبلز نہ ہوتے تو ہم دوسروں کے ساتھ اپنے جو ایکشنز ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ نہ کر سکتے. وی وڈ بی انیبل ٹو پلان فار اے فیوچر ڈیٹ, ٹائم اینڈ پلیس. ہم مستقبل کی تاریخ, وقت اور جگہ کے بارے میں کوئی منصوبہ بندی نہ بنا سکتے, کیونکہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سمبل ہے. وداؤٹ سمبل دیر ول بی نو بکس, موویز, نو اسکولز, نو ہاسپٹلس اینڈ نو گورنمنٹس. اگر سمبلز نہ ہوتے تو کتابیں نہ ہوتیں, موویز نہ ہوتیں, اسکول نہ ہوتے, ہاسپٹلس, ہسپتال نہ ہوتے, حکومتیں نہ ہوتی. سمبلز میک سوشل لائف پاسبل, اور علامتیں ہی, سمبلس ہی ایسی چیزیں جو کہ ہماری سوشل لائف کو ممکن بناتی ہیں. ایون سیلف از سمبل, حتیٰ کہ ہمارا اپنا جو سیلف, ہم جو خود ہیں, یہ بھی ایک سمبل ہے. فار اٹ کنسسٹ آف دی آئیڈیاز دیٹ وی ہیو اباؤٹ ہو وی آر. اور یہ جو سیلف ہے یہ مختلف خیالات, آئیڈیاز پہ مشتمل ہے کہ ہم کیا چیز ہیں. مے بی چینجنگ ایز وی انٹریکٹ ود ادرس, وی مے کانسٹنٹلی ایڈجسٹ آور ویوز آف دی سیلف. مے بی چینجنگ, ہو سکتا ہے تبدیل ہوتے ہوئے
ایز وی انٹریکٹ ود ادر، جب ہم دوسروں کے ساتھ تعامل کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، وی may constantly adjust our views of the self، تو ہم اپنے آپ کے جو ویوز ہیں ان کو بھی تبدیل کرتے ہیں بیسڈ آن ہاؤ وی انٹرپریٹ دی ریئیکشنز آف ادرس، اور اس کی بنیاد اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کے جو ریئیکشنز ہیں ان کو کس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں، ان کی ترجمانی کس طرح سے کرتے ہیں. وی ڈیفائن آور ریئلٹیز، ہم اپنے حقائق کی تعریف کرتے ہیں. دا ڈیفینیشنز کوڈ ویری، جو ڈیفینیشن ہوتی ہے یہ مختلف ہو سکتی ہے. دا ڈیفینیشن کوڈ بھی سبجیکٹیو، ڈیفینیشن جو ہوتی ہے یہ سبجیکٹیو ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل ہو از اے ہوم لیس، مثال کے طور پر کون بے گھر ہے. ہو از اے پولیس آفیسر، کون پولیس آفیسر ہے. اے پرووائڈر آف سیکورٹی اور کریٹر آف اینگزائٹی، کیا جو وہ پولیس آفیسر ہے وہ سیکیورٹی پرووائڈ کر رہا ہے یا بے چینی پیدا کر رہا ہے. اٹ ہیز اے سبجیکٹیو میننگ، اس کا سبجیکٹیو میننگ ہے. میں پاکستان کے اندر جو پولیس ہے اس کے بارے میں یہی تصور کیا جاتا ہے کہ یہ بے چینی پیدا کرتی ہے، پریشانی پیدا کرتی ہے. سیکورٹی پرووائڈر کا یہاں پہ کانسیپٹ کم ہی لیا جاتا ہے، جبکہ دوسرے ممالک میں، عرب ممالک میں یا انگلش کنٹریز کے اندر پولیس کو بطور سیکورٹی کریٹر لیا جاتا ہے. میکس ویبر از این ایکسپوننٹ آف دس پیراڈائم. میکس ویبر یہ جو پیراڈائم ہے اس کا ایک حامی ہے. ہی ایمفیسائز دا نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اینی سوشل سیٹنگ فرام دی پوائنٹ آف ویو آف دی پیپل ان اٹ. تو وہ زور دیتا ہے، اس ضرورت پہ کہ ہم سمجھیں کسی بھی سوشل سیٹنگ کو لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سے، جو ان کے اندر خصوصیات ہوتی ہیں ان کے مطابق. اے پرسن از دا پروڈکٹ آف ہز ایکسپیرینسز ود ادرس. ایک جو شخص ہوتا ہے وہ ایک پروڈکٹ ہوتا ہے ان ایکسپیرینسز کی وجہ سے، ان تجربات کی وجہ سے جو دوسروں کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو پروڈکٹ بنتی ہے وہی ایک شخص ہوتا ہے. کریٹیکل ایویلیویشن، تنقیدی جائزہ لیتے ہیں اس پیراڈائم کا. وداؤٹ ڈینائنگ دا یوزفلنیس آف ایبسٹریکٹ سوشل اسٹرکچرز لائک دا فیملی. ایک ایبسٹریکٹ سوشل اسٹرکچر، ایک نہ نظر آنے والا سوشل اسٹرکچر، اس کی جو یوزفلنیس ہے، اس کی جو غیر افادیت ہے، اس سے بغیر انکار کیے، جیسے کہ خاندان ہے اینڈ سوشل کلاس یا سماجی طبقہ ہے. دس پیراڈائم ریمائنڈز اس دی سوسائٹی بیسیکلی اماؤنٹس ٹو پیپل انٹریکٹنگ. تو یہ پیراڈائم یہ بتاتا ہے کہ بنیادی طور پہ جو سوسائٹی ہے وہ لوگوں کے انٹریکٹ کرنے سے بنتی ہے. ہاؤ انڈیویجولز ایکسپیرینس سوسائٹی، لوگ معاشرے کے اندر کیا تجربہ کرتے ہیں. دس اپروچ اگنورز دی وائڈ اسپریڈ ایفیکٹس آف کلچر. اور یہ جو اپروچ ہے اگنور کرتی ہے، نظر انداز کرتی ہے وسیع پیمانے پر جو ایفیکٹس ہیں کلچر کے، ایز ویل ایز فیکٹرز لائک سوشل کلاس، جینڈر اینڈ ریس. اسی طرح سے مختلف عوامل جیسے کہ سماجی طبقے، جنس یا ریس، اس کا یہ ذکر نہیں کرتی، بلکہ لوگ آپس میں کس طرح سے انٹریکٹ کرتے ہیں. اس پیراڈائم کے مطابق لوگوں کے انٹریکٹ کرنے سے جو پروڈکٹ بنتی ہے وہ کسی کی پرسنل، یعنی کہ ہمارا خود، ہم سیلف جو ہیں، ہم خود لوگوں کے انٹریکشن سے تیار ہوتے ہیں. اسکول میں جا کے انٹریکٹ کرتے ہیں، مدرسے میں انٹریکٹ کرتے ہیں، سڑک کے اوپر انٹریکٹ کرتے ہیں، دکانوں پہ جاتے ہیں، فیکٹریز میں جاتے ہیں. اس طرح سے انٹریکٹ کرنے سے انسان کی ایک پروڈکٹ سامنے آتی ہے. جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہے اس معاشرے کے اندر وہ اس کے جو انٹریکشنز ہوتے ہیں مختلف سمبلز کے ساتھ، مختلف علاماتی چیزوں کے ساتھ، اس کا جو انٹریکشن ہوتا ہے اس کے نتیجے میں ایک پروڈکشن بنتی ہے اور سوسائٹی آگے چلتی ہے. جی اسٹوڈنٹس، یہیں پہ ہمارا جو آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. لیکچر نمبر 3 نیکسٹ سوشیالوجی ایز سائنس، لیسن نمبر 4 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اسٹڈی ٹائم فار آل چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں. اللہ حافظ.